بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب کی کلاس میں لیول 8 میٹرک اردو میں اصناف سخن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اصناف سخن دو ہوتی ہیں، ایک نظم اور ایک غزل۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم ایسی شاعری ہے جو تمام اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور ایک ہی مفہوم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی ایک تمام اشعار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ غزل اس سے بالکل الگ ہے۔ غزل میں ہر شعر اپنا مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ ایک غزل میں ایک سے زیادہ کچھ اشعار ہو سکتے ہیں جو ایک ہی مفہوم کے ہوں، لیکن اس کا اصل میدان اگر دیکھا جائے تو غزل کا یہ ہے، اصل اس کی حیت یہ ہے کہ ہر شعر غزل کا اپنے پورے مفہوم کو مکمل کرتا ہے اور وہ اگلے شعر سے اس کا جڑا ہوا ہونا لازم نہیں ہوتا ہے۔ غزل میں آج ہم جو پڑھیں گے وہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غزل میں کس قسم کے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ غزل میں دو قسم کے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اسلام، حق اور سچ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عشق مجازی کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ عشق مجازی کیا ہے، تو مجازی کے معنی جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے محبت کرنا جو دنیاوی ہیں، اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مادیت بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہماری جو ہے وہ عشق مجازی میں آتی ہیں۔ اس میں عشق مجازی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے: حرام ہے ہر شے جو ڈالے عقل پر پردہ، تم بھی ہوئی میرے لیے شراب کے جیسی۔ یعنی یہ جو ہے وہ عشق مجازی کے معنی میں ہے اگر ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح غزل کے میدان کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو سب سے پہلے غزل کا بابا ادم جس شاعر کو کہا جاتا ہے وہ ولی دکنی تھے۔ ان کا اپنا ایک شعر ہے اور بہت خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل کا میدان دراصل عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، اس میں عشق کا ہونا لازم ہے۔ یعنی ان کا شعر ہے: شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا۔ یعنی غزل جو ہے وہ بیسیکلی عشق پر مبنی ہے۔ اور غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ آج ہم مرزا غالب کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرزا غالب کی یہ غزل نمبر 3 ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم مرزا غالب کا تعارف پڑھیں گے۔ مرزا غالب اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس کی ہوئی تو ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی، ٹھیک ہے، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ اعظم سے تعلیم پائی اور بعد میں انہوں نے عبد الصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی، ٹھیک ہے، نواب تھے وہ الہی بخش، ان کی بیٹی سے 13 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا، چنانچہ معاشی تنگ دستی یعنی غربت کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی اور 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی۔ یعنی بادشاہ جو ہے ظاہر ہے اس کو رنگون میں جو ہے قید کر دیا گیا، وہاں لے جایا گیا، تو ان جو یہ بادشاہ کے استاد تھے، شاعری میں استاد تھے، تو وہ ظاہر ہے بادشاہ کے سب کچھ وہ نظام ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کا بھی جو ہے وہ سارا جو سلسلہ روزی کا تھا وہ ختم ہو گیا اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔
नवाब यूसुफ अली वाली रामपुर ने 100 रुपये माहवार वजीफा मुकर्रर किया, जो ता हयात उन्हें मिलता रहा। उम्र का आखिरी हिस्सा बीमारियों में गुजरा। उन्होंने दिल्ली में वफात पाई और वहीं दफन हुए। ठीक है। ये गालिब की हालात ज़िंदगी आपने थोड़े से देखे। अब हम देखेंगे कि गालिब जो है वो उनका काम क्या था। गालिब ने उर्दू और फारसी ज़ुबान दोनों में शायरी की। उर्दू शायरी में इनका मकाम बहुत बुलंद है, जिसे सब ने तस्लीम किया है। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे, यानी खुला उनका जहन जो है, उनकी नज़र जो है वो बहुत खुली थी और मुशाहिदा बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से क्या था, गालिब हर दौर के अहम शायर हैं, यानी उनकी फ़नी अजमत को हर एक ने सराहा है। उनकी हमागीर शख्सियत की तरह इनकी शायरी भी में भी बड़ा तनव्वु और बू कलमूनी पाई जाती है, यानी मुख्तलिफ किस्म के उन्वानात जो है वो हमें किस्म किस्म के उन्वानात जो है वो इनकी शायरी में हमें मिलते हैं। इनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामतनाही सिलसिला नज़र आता है। उर्दू गज़ल के में उनकी उर्दू गज़ल में मज़ामीन की रंगारंगी, वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मानी आफरीनी, नादिर तशबीहात व इस्तारात, नए नए अल्फाज व तराकीब, तंज़ो ज़राफ़त, आफाकियत और जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की है। यानी उनकी शायरी को अगर हम देखें तो उसकी ये खसूसियात हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शायरी को बहुत ही आला पाए का कहा जाता है। इन खसूसियात की बदौलत इन्हें उर्दू शायरों की सफ़े अव्वल या सफ़े अव्वलीन में मुमताज़ जगह मिलती है। यानी सफ़े अव्वलीन में सिर्फ नहीं है, बल्कि उसमें भी ये बहुत ही ख़ास मकाम पर हैं। गालिब की अहम तसानीफ में दीवान गालिब जो उर्दू में है, फिर दीवान फ़ारसी, गुले राना, महर नीम रोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, जिसका जिक्र आपने जो है वो गालिब के चैप्टर में भी पढ़ा था, शायरों के लताइफ वाले में। ठीक है। और लताइफ गैबी, कादिरनामा, औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। यानी ये गालिब की मशहूर किताबें हैं, जो कि उनके ज़माने में भी और ख़ुसूसन उनके बाद आने वाले ज़मानों में और आज तक गालिब जो है वो इन किताबों में ज़िंदा हैं, और गालिब जैसा शायर हमें कहीं और नज़र नहीं आता है। ये गालिब की कुछ कुतुब के जो है वो ये तस्वीर हैं, आप देख लीजिए। दीवान गालिब है, यादगार गालिब है, गुले राना है, महर नीम रोज़ है, दस्तंबू है, काते बुरहान है, और इसके अलावा भी आपने पढ़ा 3-4 औदे हिंदी और उर्दू मोल्ला वगैरह। ये भी सारी जो है वो गालिब की किताबें हैं। ये आज हमने गालिब का तारुफ पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो गालिब की गज़ल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको तारुफ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।